حسین کے سر کو لایا گیا یزید کے پاس۔ یزید کے پاس جب رکھا گیا وہاں بھی کئی شہادتیں ہو گئی۔ میں آخری وقت کی طرف آ رہا ہوں۔ یزید چھڑی سے حسین کے منہ کو لگاتا تھا، کہتا تھا کہ تم سے میں نہیں کہتا، اور پھر لوگوں کو تھوڑا رو کر کے بھی بتایا۔ اس نے مذاق کیا امام حسین کے ساتھ، اور اس کے بعد وہاں سے سر مبارک کو اٹھایا گیا اور دمشق میں چند دن رکھا گیا۔ تو سر حسین ایک قید خانے میں رکھا گیا تھا، اور اہل بیت کو بھی ایک قید خانے میں رکھا گیا تھا۔ جتنی بیویاں تھیں آپ کو حیرت ہوگی، اسی قید خانے میں اس ننھی سکینہ کا انتقال ہو گیا۔ سکینہ جوانی نہ دیکھ سکی، اور نبی کی ایک ایسی شہزادی بھی ہے جس کا نہ جنازہ باہر گیا نہ نماز جنازہ باہر، جیل میں انتقال ہوا، بیویوں نے قبر کھودی، بیویوں نے دفن کی۔ دمشق کی جیل میں بی بی سکینہ کا انتقال ہوا، 9 سال کی بچی جو اپنے نانا کو مدینے جا کر کربلا سنانے والی تھی، سو گئی۔ چند دن گزر جانے کے بعد یزید نے اعلان کیا یہ خاندان والوں کو مدینہ پہنچا دو، زین العابدین کے حوالے کر دو۔ امام زین العابدین جو ان حالات کو دیکھے ہوں، سیدہ زینب دیکھی ہوں، میں کہتا ہوں سب سے بڑے جگر کا کام سیدہ زینب کا ہے۔ اتنے سارے لاشیں دیکھی اپنے بچوں کے، اپنے بھائیوں کے، پھر بھی وہ کیسے صبر کی پیکر بنی رہی۔ آخری وقت تھا، رات کے وقت یہ بیویوں کو پھر جیل سے نکالا گیا۔ مدینہ جانے کا قافلہ باہر کھڑا تھا، نکل کر کے یہ اب بیویاں دوپٹے سوار کر جانے لگی۔ سیدہ زینب پھر سکینہ کی قبر کے پاس آئی، آ کر کے کہنے لگی بیٹا تو بار بار پوچھتی تھی کب مدینے جائیں، لو مدینے کا بلاوا آیا کہ اب چلو گی ہمارے ساتھ۔ بیویاں قبر کے پاس رو رہی تھی۔ اسی اثنا میں حضرت عباس علمبردار کی بیوی وہ اپنے دوپٹے میں کوئی چیز چھپا کر کے لائی، اور لا کر کے قبر سکینہ پر رکھتی۔ زینب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میرے شوہر عباس علمبردار انتقال سے پہلے وہ کہہ رہے تھے، اے فضل، اپنی بیوی کو پکار کر کہتے یہ میرے جو دونوں ہاتھ کٹے، ہو سکے تو سکینہ کو دکھا دینا کہ میں اس کے لیے پانی نہیں لا سکا۔ کیا سکینہ تو راضی ہے اپنے چچا سے؟ عباس علمبردار کی بیوی سکینہ کی قبر پر وہ حضرت عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ رکھتی، پوچھتی ہیں سکینہ کیا تو میرے شوہر سے راضی ہے؟ قبر سکینہ سے آواز آئی، ان کو مردہ کہنے والے مردہ ہیں۔ سکینہ کی قبر سے آواز آئی، اللہ راضی ہے، نبی راضی ہے، اور سکینہ بھی راضی ہے۔ عباس علمبردار وہ ہمیں ایسا پانی پلائیں گے جو دنیا والا کوئی پلا نہیں سکے۔ عزیزان گرامی، یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا۔ اللہ اکبر، مدینے میں قیامت کا منظر تھا۔ جو خاندان اہل بیت بڑی عزتوں کے ساتھ گیا تھا، سب کو کربلا میں چھوڑ کر آیا۔ وہاں ایک بی بی صغرا باقی رہ گئی تھی، بیمار بچی امام حسین کی، ان کو دوسروں کے حوالے کر کے گئے تھے، اور وہ بی بی صغرا تھوڑی سی بڑی ہو گئی تھی اور ہوش و حواس آ چکے تھے۔ وہ دوڑ کر کے مدینے والوں کے ساتھ نکلی، سنا ہے ہمارے گھر والے واپس آ رہے ہیں۔ سرحدوں پر پہنچتے ہی بچی سب سے پہلے قافلے میں اپنے بابا کو پوچھتی ہے، اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتی ہے، چہرے کوئی بھی تو نظر نہیں آ رہے۔ زینب سے لگ گئی، پوچھا پھوپھی کہاں ہیں؟ میرا ننھا بھائی علی اصغر کہاں ہے؟ وہ بہت اس پر پیار، بہت محبت کے جذبات نچھاور کرتی تھی۔ زینب نے کہا چل بیٹا
سب جا کر کے قبر رسول کے پاس بتاتی کون کون کہاں ہے. اس بچی کو لے کر قبر رسول کے پاس یہ قافلہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدہ زینب اور امام زین العابدین سنانے لگے تو مدینے والے کہتے ہیں ایک بار جب میرے آقا کا انتقال ہوا تھا تب مدینہ سب سے زیادہ رویا تھا، اور دوسری بار جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا تھا مدینے کی ہر فرد سے چیخیں نکل گئی تھی. اور کیسے نہ نکلے، یقیناً یہ داستان کربلا ہر ایک کی روح کو تڑپا دیتی، ہر ایک کے جسم میں کب کبھی طاری کر دیتی. آج بیان کربلا مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے اور مولا حسین کی زندہ کرامت کو میں نے دیکھا. کل میں یہ منت کر کے اٹھا تھا کہ میری آواز بند ہوئی اور وہ بھی حسین کا بیان کرنے کے لیے. اے رب قدیر، اگر ہم حق پر ہیں تو صرف حسین کے لیے آواز کھول دے. یہ مولا حسین کی کرامت جو کچھ بھی بول سکا، اب رب ذوالجلال کو جب منظور ہو آواز ختم کرے اور جب منظور ہو آواز کھول دے. ہمارے گلے حسین کے لیے ہیں، ہماری زبانیں حسین کے لیے ہیں. دین است حسین، دین پناہ است حسین. دین حسین سے ہے، دین کی پناہ حسین سے. اے میرے عزیز نوجوانوں، کربلا کا میسج سنانے کی اب مجھ میں ہمت نہیں رہ گئی، لیکن جیسی تیسی طبیعت ہے اب میں یہ سوچ کر کے ہی بیٹھا ہوں. اس کے بعد جانا بھی مقدر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سنا کر چلا جاتا. اتنے سالوں سے کبھی کربلا کے واقعات میں ناغہ نہیں ہوا تھا. کل پہلی بار افسوس ہو رہا تھا کہ میں مولا حسین کا تذکرہ ان کے چہیتوں کے سامنے نہیں سنا پا رہا ہوں. حسین کو یاد کرنے والے تڑپتے رہتے ہیں حسین کو سننے کے لیے. مجھے کبھی ایسا لگنے لگا کہ نہیں سناؤں گا تو پورا سال بھر زنگ لگ جائے گا، روحیں بیمار ہو جائیں گی. اب اتنا یقین کر کے اٹھتا ہوں کہ حسین کا درد چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، حسین کا غم چھوڑ کے جا رہا ہوں. یاد رکھنا سجدوں میں حسین کی آواز آئے گی، تمہیں کربلا کی ریت تمہاری پیشانی پر چبھتی ہوئی محسوس ہوگی، اور تھوڑا تم ہاتھ بڑھاؤ گے تمہیں تلواروں کی جھنکار کی آواز بھی آئے گی. اس لیے کہ پھر کربلا آ چکا ہے. یزید ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. ایک یزید اس وقت آیا تھا، یہاں ہزاروں یزید آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم میں حسین کوئی دکھتا نہیں. پکارو آج حسین کو. اے حسین اعظم، آج ہماری دعاؤں میں تمہاری ضرورت ہے، ہمارے گھروں میں تمہاری ضرورت ہے. 1000 بچے پیدا کرنے سے کیا ہے، ایک حسین پیدا ہو جائے. معاشرے کو مولا ایک حسین دے دے. اے کریم خدا، ہماری سبیلیں، ہمارے کچڑے، ہمارے نیاز، ہمارے فاتحہ، ہمارے وظیفے، محرم کے لیے ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے ان سب کا ثواب مولا حسین کی روح کو عطا کر. میں سچ بتاؤں، اگر ہم اپنے جسم کے 1,00,000 ٹکڑے کر لیں تب بھی حسین کی شہادت کا بدلہ نہیں ادا کر سکیں. ہم اپنے جسم کو کاٹ کاٹ کر چھوٹے ذرے کر دیں تب بھی حسین کی قربانی کے مقام کو نہیں پہنچ سکیں. اس لیے کہ ہم دھرتی کا بوجھ ہیں، ہم کچرا ہیں. ہمارے جینے سے کسی کا کوئی بھلا نہیں ہونا، لیکن حسین کے جینے سے لاکھوں کا بھلا تھا، اور ان کے ذریعے سے امت کا بھلا تھا. اے میرے عزیز نوجوانوں، کربلا کے اس واقعے سے اگر تمہارے دل میں ہلچل پیدا ہوئی ہے تو میں ضرور کہوں گا، آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے مولا کے حضور سچے دل سے توبہ کر، گناہوں سے آزادی کی توبہ کر. ورنہ یاد رکھنا، حسین کے متعلق یہ بھی روایت میں ہے، قیامت کے دن وہ میرے آقا کے سامنے خون میں لت پت جبہ پہن کر کے آئیں گے. قیامت کے دن آئے گا مولا حسین، پورا جسم خون سے لت پت ہوگا، اور جسم میں جگہ جگہ تیر چبھے ہوں گے، اور نبی کونین کے سامنے جب آ کر کھڑے ہوں گے، میرے آقا کی امت شفاعت کی بھیک مانگنے آئی.
حسین ہر ایک کا چہرہ دیکھیں، ہم سب کا چہرہ دیکھیں گے، سوچو یہ چہرہ ملا پاؤ گے حسین سے؟ مولا مجھے ہمت نہیں حسین سے چہرہ ملانے کی، اے کریم خدا ہماری ہمتیں جواب دے گئیں کربلا کے واقعات بیان کرتے کرتے۔ اے عظیم نوجوانوں، آج پھر سے امت تم سے تقاضا کرتی ہے قربانیوں کی۔ آج ہمارے وقت کی قربانی، گناہوں سے نفرت پیدا کرو۔ آؤ مسجدوں میں اذان سن کر کے یہ سوچو کہ مجھ پر بہت بڑا بوجھ ہے، اگر نہیں جاؤں گا تو میری زندگی پر لعنت ہے، اس لیے کہ جانوروں سے بدتر میری زندگی ہوگی۔ حسین تلواروں کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے اور میں آج عاشقی لڑا رہا ہوں اور دکانوں میں گانے سننے بیٹھا ہوں، آج میں کٹوں پر غیبت کرتے بیٹھا ہوں اور نمازیں مسجد کی ایسی ہو کر چلی جاتی۔ ہماری بیماریوں کو مولا حسین کی برکت سے شفا دے تھے۔ مولا ہماری بے آبرو زندگی کو آبرو بخش دے، ہماری بیمار روحوں کو طاقت بخش دے، ہماری پیشانیاں جو سجدے سے مرجھا چکی ہیں ان میں سجدوں کی تڑپ دے۔ اے کریم خدا جب تک ہمارے دل میں تو نے دھڑکن باقی رکھی ہے، حسین کے لیے دھڑکنے والا دل بنا۔ مولا ہم سب کو عاشقان حسین میں زندہ رکھ، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ اے رب قدیر ہم نے یقیناً اپنے اعمال سے بہت بدکاریاں کی ہیں، بہت نافرمانیاں کی، دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں۔ اے کریم خدا یہ نافرمانی ہماری نفس امارہ کی شرارت ہے، شیطان کی بہکاوے سے، لیکن آج عاشورہ ہے مولا، اور تیرے نبی نے فرمایا قیامت بھی عاشورہ کے دن آنے والی ہے اور وہ بھی دن جمعہ کا ہوگا۔ اے حاضرین جمعہ، آج جمعہ بھی ہے اور عاشورہ بھی ہے، اور جس دن قیامت آئے گی وہ عاشورہ ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا، اور شاید ایسا ہی کوئی دن ہوگا جب مولا ہمیں ننگا کھڑا کرے گا اور پوچھے گا لاؤ پوری زندگی میں کیا کیا کر کے آئے ہو، نامہ اعمال پیش ہوں گے، پھر وہاں اہل محشر صرف بخشش کے لیے، سفارش کے لیے لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ آؤ مولا سے آج صلح کر لو۔ اے کریم خدا حسین اعظم کی برکت سے ہم سب کی تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ سچے دل سے مولا توبہ کرتے ہیں، ہم سب کو عافیت عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا ہم سب نے جو کچھ بھی گناہ کیے تجھے ناراضگی کے، آج تو صرف حسین کے خون کی برکت سے ہم سب کو آزاد کر دے۔ ننھے علی اصغر کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول کر دے، زینب کے دوپٹے کا واسطہ ہماری خواتین کو حجاب بخش دے، مولا فاطمہ زہرا کے ان نو نہالوں کا واسطہ کریم خدا ہم سب کے گھر کی بے برکتیوں کو دور کر دے، دین و دنیا کی برکات دے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔